This brings us to the last panel discussion of the day. And the topic is better decision making through business analytics and ERP. Let me call upon the moderator. Moderator is going to be Ubaid Iqbal, Vice President, Sales and Marketing, Abacus Consulting. Please come on stage. And now let me call upon the panelists. Iftikhar Arif, Javed Yusufidi, Asif Shah, Shah Abdullah Raza, Zahid Umar, Hannan Javed. Please come on stage, everyone. غلام مصطفیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. سر آپ نے کہا تھا وہ ایک کوئی کرٹیسزم ہے تو مجھے ہمیشہ لاسٹ میں رکھا جاتا ہے. دس ہیپنڈ ارلیئر ایز ویل اور آئی ایم آلویز بٹوین دا فوڈ. سو آئی ڈونٹ تھنک میں مطلب کسی اچھے الفاظ میں یاد رکھا جاؤں گا آئندہ بھی. سو اینی وے سو دیر آر ٹو ویز ٹو ڈسکس دس. ایک کہ سیدھا آپ کو کھانے پہ انوائٹ کیا جائے اینڈ دوسرا تھوڑی سی ڈسکشن کر کے کھانے پہ جائیں کیونکہ مصطفیٰ صاحب کھانا اتنی دیر کھولنے نہیں دیں گے ہمیں. سو دا ٹاپک فار ٹوڈیز ڈسکشن از دی انالیٹکس. بیسیکلی یہ اس کا پورا جو کرکس ہے دیٹ از دی انالیٹکس بٹ دا ٹاپک از کالڈ ان فیکٹ بیٹر ڈیسیجن میکنگ تھرو بزنس انالیٹکس. سو ہم نے سب سے زیادہ جو آج کی ڈسکشن کے اندر ٹیک لیا ہے دوز ور ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز, ڈفرینٹ ERPs, SAP, Oracle, etc., different platforms, cloud, on-prem, اور then more importantly the data. اب اس ڈیٹا سے اس ڈیٹا کو یوز کرنا ہے, اس ڈیٹا سے پلے کرنا ہے, and if played properly they say that data is the new oil. So I'll be starting with my panelists. First of all I'll ask Asif Saab to briefly introduce yourself and then tell us what is business analytics and why is it important. اچھا جی, تھینک یو عبید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو آل آف دی آڈینس. مجھے نہیں پتا تھا کہ کھانا شاید روک کے رکھا ہوا ہے شادی والے انداز میں, تو میں چاہوں گا کہ اس کو کوئکلی کرتے ہیں. میرا نام سید آصف شاہ ہے. میں سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی کا چیف انفارمیشن آفیسر ہوں اور IT انڈسٹری میں پچھلے 20 سال سے موجود ہوں. یہاں میرے ساتھ جو کولیگز بیٹھے ہوئے ہیں, خاص طور سے جاوید بھائی, یہ تو ہمارے سینئر ہی ہیں. جو آپ کا سوال ہے میں ڈائریکٹلی اس پہ آتا ہوں, ڈیٹا انالیٹکس پہ. بہت مختصر جواب ہے. میرے خیال ہے اس سوال کو نا سارے پینلسٹ کو آپ موقع دیں کہ وہ اس کی ڈیفینیشن ضرور دیں تاکہ ایک ٹون سیٹ ہو. ڈیٹا انالیٹکس کو سمپل ورڈز میں ایسے لیں جیسے آپ نے خود بھی انٹروڈیوس کیا کہ ڈیٹا از دا نیو آئل. یہ بات تو ہم بار بار سن رہے ہیں, بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے. اصل میں سوال یہ ہونا چاہیے کہ یہ آئل استعمال کہاں کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ آئل جس انجن میں ڈالنا ہے, میں اس انجن کو ایسے لیتا ہوں کہ وہ انجن ایکچولی وہ کمبشن انجن ڈیٹا انالیٹکس ہے. کہ اگر آپ کسی جگہ ڈالیں گے کسی انجن میں تو پھر اس سے کوئی ویلیو بنے گی, پھر وہ گاڑی چلے گی اور آگے بڑھے گی. سو ڈیٹا از انالیٹکس از آل اباؤٹ میکنگ سینس آؤٹ آف دا ڈیٹا. سو ود دیٹ بریف انٹروڈکشن میں چاہوں گا کہ جاوید بھائی آپ بھی. جی السلام علیکم جی. مائی نیم از جاوید ایدی. آئی ایم ایسوسیٹیڈ ود دا فائنینشیل انڈسٹری فار دا لاسٹ 30 years. Now I am on the other side of the table and trying to solve the problems of corporates, finance and other areas. ڈیٹا انالیٹکس کی اور ڈیٹا کی جو بات کہی, اس ڈیفینیشن میں یہی کہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ جی ڈیٹا تو آئل ہے, لیکن اس آئل رگ میں جا کے جو ہمارے پاس تو لوکیشن ہی نہیں پتا کہ وہ ڈیٹا کہاں پڑا ہے. تو میں تھوڑا سا اور پیچھے چلا جاتا ہوں کہ وی آر ان اے ہیپیسین اسٹیج آف ڈیٹا انالیٹکس, ڈیٹا مائننگ اینڈ آل دیز تھنگس, بز ورڈس جو ہم سنتے آ رہے ہیں. تو ابھی ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم نے کون سے ڈیٹا کو کہاں استعمال کرنا ہے. تو ونس وی ہیو ٹو برنگ آل دیز ڈیٹا ان ٹو دا کنسالیڈیٹڈ فارم اور نارملائز فارم, دین دا انالیٹکس ول بی دا سمپلسٹ فارم وچ کین بی ڈن بائی ملٹی ڈیمینشنل انالیٹیکل ماڈلس. چاہے آپ ایکسل پہ ہی کر لیں, چاہے آپ اس کو پائتھن پہ کر لیں, یو کین ڈو ان ملٹی ڈائمینشن آن اٹ. سو میری نظر میں ابھی ڈیٹا انالیٹکس از لیٹر, اسٹل وی آر سرچنگ فار دا ڈیٹا فار کوائٹ سم ٹائم. السلام علیکم ایوری ون. میرا نام افتخار عارف ہے اور میں کرنٹلی MNP پاکستان سے ایسوسیٹڈ ہوں اور IT کو ٹیک کیئر کر رہا ہوں. ڈیٹا کے ساتھ میرا کوئی 22 سال کا تعلق ہے اور میں 2 گروز کے بعد ڈیٹا کے اوپر مزید صرف ایک شعر ہے جگر مراد آبادی کا
آنسو تو بہت سے ہیں آنکھوں میں جگر، لیکن بن جائے سو موتی ہے، بہ جائے تو دانا ہے. تو اس سے بہتر ڈیٹا کی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی کہ ڈیٹا کی کریکٹنیس، رائٹ ڈیٹا کہاں پہ استعمال کیا جائے، اور شاید ہم اسی ٹاپک کو مزید ڈسکس کریں گے. السلام علیکم. میرا نام زید عمر ہے اور میں انگلش بسکٹ سے میرا تعلق ہے. آئی ایم دا ہیڈ آف آئی ٹی اوور دیئر. آئی ٹی انڈسٹری میں آئی بن فار دا لاسٹ 18 ایئرس. ود ریگارڈس ٹو ڈیٹا آئی ایم شیور میرے سارے سینئرز نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے، محاورے بھی بڑے زبردست دیے ہیں. سو آئی ووڈ لائک ٹو ٹچ اپون اے ویری بیسک کنفیوژن جو میں اپنی آرگنائزیشن میں اور میں نے اپنی پچھلی آرگنائزیشن میں بھی یہ فیس کری ہے کہ ڈیٹا انالیٹکس تو ایک جگہ ہے، اینڈ وی نو ڈیٹا انالیٹکس از اباؤٹ انالائزنگ یور ڈیٹا اینڈ اسٹڈیئنگ اٹ. ڈیٹا کہاں کہاں پہ موجود ہے، ہماری سوچ بھی شاید مانی جاتی ہے. آج صبح ہم نے سلائڈ دیکھی تھی کہ 1 منٹ کے اندر ڈیٹا کہاں کہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے 2021 کے اندر. ڈیٹا انالیٹکس سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو ٹچ اپون اے ویری بیسک کویسچن کہ بزنس انالیٹکس کیا ہوتا ہے اور بزنس انٹیلیجنس کیا ہوتا ہے. سو دس از اے کنفیوژن دیٹ ہیز بن ان دی انڈسٹری، اور بہت سارے سی ای اوز اور ایم ڈیز اینڈ سی ایف اوز کو جو ہے یہ کنفیوژن رہتا ہے. تو اس میں جو ہے آئی ووڈ لائک ٹو جسٹ briefly explain کہ business intelligence is what has happened and what is currently going on in your organization. Business analytics is what can happen. So it's like a strategic element of data, and using these tools you can better analyze whatever data you have. جی السلام علیکم. جی مائی نیم از حنان. آئی ایم ورکنگ ایز وائس پریزیڈنٹ سیلز ایٹ ایکسلنس ڈیلیورڈ. آئی تھنک جو ابھی سینئر پینلسٹ نے ڈیٹا کے بارے میں بتایا ہے، میں صرف یہ کہوں گا جی اس پہ کہ آج کل اگر ہم انڈسٹری کو دیکھیں تو ہم لوگوں کا زیادہ فوکس جو ہے نا وہ اپلیکیشن سینٹرک ہے. اگر ہم اپلیکیشن سینٹرک سے موو ہو کے ڈیٹا سینٹرک اپروچ پہ چلے جائیں نا، تو سب سے پہلے ہم کوالٹی آف ڈیٹا کو امپروو کریں. ہم کوالٹی آف ڈیٹا کو جب امپروو کریں گے تو آٹومیٹکلی ڈیٹا انالیٹکس کا سب سے پہلی بات سوال پیدا ہوگا. جب ہم ڈیٹا کیپچر کر رہے ہوں گے ہر ایریے سے اور ہر سورس سے، تو اٹ از ناٹ اونلی کہ جو یوزر ہمارے آفس میں بیٹھ کے ڈیٹا انٹری کر رہا ہے، جیسے ہم نے بھی اسٹارٹ میں پریزنٹیشن میں دیکھا، اٹ کین بی اینی ایکسٹرنل ڈیٹا انٹری ایز ویل جو کہ لوگ اپنے گھروں سے آرڈر کرتے ہیں. لیٹس سے اگر ہم آج کل کی ایئر لفٹ، گروسر ایپ، ڈفرنٹ ایگزامپلز وی ہیو ان دا انڈسٹری جو یوز کر رہے ہیں، تو ہم اس ڈیٹا کو بھی کیپچر کرتے ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کون سی انڈسٹری میں کون سی ایسے سیگمنٹ میں اسکیل آؤٹ کر سکتے ہیں بینگ اے کمپنی. تو آئی تھنک دیٹ از امپورٹنٹ کہ ہم اپلیکیشن سینٹرک سے ہو گئے، کیونکہ ایکسل، آئی بلیو ایس اے پی، اوریکل، ان سب میں ڈیٹا ڈال تو دیتے ہیں ہم، لیکن ہم اس میں کئی فیلڈ جب ہم امپلیمنٹیشن بھی کروا رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم بھی ہم کہہ رہے ہیں ان کو کائنڈلی مینڈیٹری مت کیجیے گا، انہیں آپشنل رکھ لیں. کیونکہ اس وقت ہمیں یہ پین آ رہی ہوتی ہے کہ جی ہم یہ ڈیٹا انٹر کریں گے، اس کو کل کو انٹر کون کرے گا، ابھی ہم ایگزیکٹلی لائف فورن کرنا ہے. تو وہ ہم کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈیورنگ دا کورس آف امپلیمنٹیشن ہم شاید اس کو صحیح طرح نبھا نہیں پاتے، اور جب ہم لائیو ہو جاتے ہیں اور ہمیں ایکچوئل پتہ چلتا ہے اور ہماری ایپیٹائٹ بڑھنے لگ جاتی ہے، پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم نے وہ سارا ڈیٹا ہمیں ڈالتے تو آج ہمیں شاید یہ ایکشنیبل انسائٹس ملتی. تو دس از مائی پوائنٹ آف ویو آن دا ڈیٹا. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ فار اوپننگ اپ دا ٹاپک. جاوید صاحب میں آپ سے تھوڑا سا اسٹارٹ لوں گا. آپ نے بتایا یہ ڈیٹا ہے، کہاں ہے، کس طرح ہے. سو ہاؤ ایزی اٹ ان پاکستانی بزنس ٹو گیٹ دیٹ ڈیٹا؟ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان بزنس. ڈیٹا از ویری مچ ایزی، بٹ اگین اس کی جو اسٹرکچرڈ ہے، انسٹرکچرڈ ہے، اس کو ہم یوٹیلائز کرتے ہی نہیں ہیں. وین یو ٹاک اباؤٹ ان بینکنگ سیکٹر، بیکاز وچ از ون آف دا موسٹ آرگنائز سیکٹر، اس میں بھی جس لیول پہ ہونا چاہیے ڈیٹا وہ استعمال نہیں ہوتا انفارچونیٹلی. اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ ہم جو ہے نا بز ورڈ پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں، اور آلویز اگلے 5 سال بعد ہم کسی کراس روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ جی یہ کراس روڈ ہے، اگر ہم نے یہ کراس نہیں کیا تو پھر ہم نکل گئے. اس وقت اگر آپ جا کے دیکھیں تو جاب ڈسکرپشن میں دس ڈیٹا سائنٹسٹ اینڈ ڈیٹا انالیٹکس ورڈ پاکستانیوں کے سب سے زیادہ دیکھیں گے آپ کو آن دا لنکڈ ان پروفائلز اینڈ آل دیز پروفائلز. اینڈ دس از اے ویری بگ ڈائلیما. اور آج آپ مارکیٹ میں لینے جائیں تو آپ کو ایک بھی وہ بندہ نہیں ملتا. تو سپلائی چین کا ایشو ہے، آرگنائزیشن کا بلیو نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جو اسٹرکچرڈ ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس کو نارملائز کرنے کے لیے ابھی آرگنائزیشنز ریڈی نہیں ہیں، بیکاز اٹس اے 2-way ٹریفک. جب ہم شروع کیا یہ سسٹم کہ جی ڈیٹا ویئر ہاؤس آ کے چلا بھی گیا دنیا سے، اور ہم نے ابھی تک ڈیٹا ویئر ہاؤس نہیں دیکھے. جو بھی آئے وہ ڈمپ ہوئے کسی کونے میں. آئی کین ایشور یو آن دس. پھر آیا ڈیٹا لیک.
cost effective. اب وہ بز ورڈ سن رہا ہوں میں کافی دنوں سے, بٹ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو سی اٹ. میرے پاس آتے ہیں لوگ, کہتے ہیں جی ہمارے پاس 10,000 ڈیٹا پوائنٹس ہیں, آپ کو ہم ساری انفارمیشن دے سکتے ہیں. جب ان سے مزید ڈسکس کیا جاتا ہے تو زلچ انفارمیشن. آج مجھے کوئی ٹیلکو, کوئی آرگنائزیشن یہ ڈیٹا نہیں دے سکتی جو میں اپنے کسی بزنس اسپیکٹ سے ڈائسیکٹ اینڈ بائسیکٹ کر کے اس کو استعمال کر سکوں. اٹ از ویری ویری انفارچونیٹ. ڈیٹا ہر جگہ پڑا ہوا ہے, لیکن اس کو ہاں ہم استعمال ضرور کرتے ہیں. کہاں پہ؟ اگر ہمیں کوئی مارکیٹنگ کیمپین کرنی ہے جس میں پروفیٹیبلٹی ہے, ریونیو ہے, وہاں پہ وہ تھوڑا بہت ڈیٹا یوز کر لیتے ہیں, جو کہ میجرلی ٹیلکو میں ہو رہا ہے. باقی میرے حساب سے کوئی ڈیٹا یوٹیلائزیشن ایسی میجر نہیں ہے. وی آر جسٹ ڈوئنگ اٹ فار دا سیک آف کمپلائنس اینڈ دیٹس آل. سو یہ بینڈ ویگن ہے, اب دیکھیں اس پہ کیا ہوتا ہے آگے جا کے. پیپل, ٹائم ول ٹیل. ایک وقت تھا کہ کال سینٹر کا جو ہمارا تھا بینڈ ویگن, کہ جی کال سینٹر پہ ہم کراس روڈ پہ 1000 کالس, اس کے ہمارے نیبر کے پاس جو ہے نا 1000 سیٹس کے کال سینٹر ہیں, اور ہمارے پاس آج تک وہ نہیں بن سکے بیکاز آف سرٹن ادر فیکٹرز, بٹ ڈیفینیٹلی سپلائی چین نہیں ہے. لیکن سر آپ نے مینشن کیا کہ ٹیلی کام جو ہے وہ ابھی بھی باقیوں سے بہتر ہے اس میں, وہ ڈیٹا بیکاز اٹس اے ریونیو. They are because they build the packages on top of it. Like I am from the banking side, so when I say about the credit card and the consumer banking, I say it's a business of accrual. We don't have anything intangible. We have accruals. Credit card کی income ہمارے system میں accrue ہو رہی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں we are making billions, but this is accrued. So telco میں تو ان کا جو ARPU اور MPU جو ہے وہ ان کا air time ہے. تو اس ایئر ٹائم کے لیے تو وہ جتنا کرنچ کریں گے اتنا ان کو بینیفٹ ملے گا. سو بینکنگ سیکٹر ہو گئی, انشورنس سیکٹر ہو گئی, اور بہت سے سیکٹرز ہیں. ہم کسی بھی چیز کو بیہیویئرل انالیسس تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں, نہ ہونے کے برابر ہے. آئی ریمبر مائی اولڈ گڈ ڈیز وین آئی واز ان سٹی بینک ٹائم. تو ہمیں پہلی ٹریننگ جب دی گئی تھی تو سنگاپور میں, تو سب سے پہلے جو سٹی بینک کے جو کسٹمر سروس کا ایریا تھا جس میں سٹی گولڈ تھا, تو ہمیں سب سے پہلے انہوں نے اس وقت ہمیں ایک CRM بتایا تھا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ان 90s, کہ جب کسٹمر آتا ہے تو جب وہ انٹر ہوتا ہے تو اس کی انٹری پوائنٹ سے لے کے جب تک وہ کسٹمر اپنے اکاؤنٹ آفیسر کو نہیں دیکھتا, ہی شوڈ بی اویئر آف ہز ہیبٹس, ہز ڈوز اینڈ ڈونٹس. جو ہمیں اس وقت پتہ ہوتا تھا کہ اس کو کافی میں کتنی چینی وہ لیتا ہے, ملک کے بغیر لیتا ہے, اس کی نیٹ ورتھ کتنی ہے, ROI کتنی ہے, اس کے بیسس پہ اس کو ٹریٹمنٹ ملتا رہتا ہے. فار ایگزامپل آئی کین گیو یو دا CRM. ایک وقت تھا انشورنس کا, اس میں یہ سچویشن تھی کہ کس وقت آپ نے اس کو کال کرنا ہے کسٹمر کو. اگر آپ نے کال کرنا ہے کسٹمر کو اور اس میں آ گیا تو وہ کال نہیں کرنے دیتا سسٹم. وہ کہتا ہے یہ اس کا گولف ٹائم ہے, یہ اس وقت سلیپ کر رہا ہوگا, یہ اس وقت اپنا اس کے پیٹرنس کو فالو کرتے ہیں کہ وہ کس وقت کیا بیہیویئر ہوتا ہے اینڈ ڈیسیژن میکنگ میں کتنا امپیکٹ ہو سکتا ہے. تو ہم تو ابھی کافی پیچھے ہیں اس چیز میں, بٹ آئی ہوپ کہ کچھ یونیورسٹیز میں اور کام ہو رہا ہے جو شاید میری نظر میں نہیں ہے. بٹ وی نیڈ دا انڈسٹری اینڈ اکیڈمیا کا کمبینیشن ٹو برنگ دا رائٹ ٹیلنٹ ان ٹو اٹ ٹورڈز دس. اور انفارچونیٹلی جو آؤٹ پٹ فلو ہوا ہے کہ روز رات کو لڑکے بچے لڑکیاں کام کرتے ہیں, ان کو فیور سے اپ ویئر سے پیسے مل رہے ہیں. جی بالکل. سو دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان ورکنگ ان لوکل مارکیٹ. وہ ایک یہاں پہ سیشن میں آئیڈینٹیفائی ہوا تھا, آئی تھنک سجاد صاحب نے کیا تھا, کہ ہمیں پاکستانی پروڈکٹس اگر ہوں گی تو وہ ایونچولی وہی ایکسپورٹ ہونا شروع ہوں گی. مصطفیٰ صاحب نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا تھا. سو وہ وہی ہے چیز کہ اگر باہر کوئی اٹریکشن ہے تو وہ وہاں باہر جا رہے ہیں, لیکن اگر وہ اٹریکشن ہم ہی پیدا کر دیں جس میں گورنمنٹ کا بھی بڑا رول ہے, تو ایونچولی یہ ہوگا کہ وہ فائبر جیسے آپ نے ذکر کیا یا وہ باہر ہیں, سو وہ مے بی وہ سارا جو کریڈٹ وہ جو انہوں نے کریڈٹ ہے وہ یہاں پہ یوز کریں گے. نہیں وہ تو دیکھیں نا, میں بھی اگر ہوں گا ان کی جگہ پہ تو میں بھی جاؤں گا جہاں مجھے بینیفٹ ملے گا. وائی شوڈ آئی مل رہا ہے منی. مائی پوائنٹ از دس کہ ہمارے پاس جو سسٹم کو اتنا پروڈنٹ بنانا چاہیے کہ جو اکیڈمیا اور انڈسٹری کا کو ریلیشن اس وقت شروع ہو جائے جب وہ بچہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہوتا ہے. اس کے 2 یا 3 پروجیکٹس تو ہو چکے ہوں جس میں اس نے انڈسٹری میں جا کے کچھ نہ کچھ کر کے دیا ہو. آپ یقین کریں اس کے بیسس پہ بہت ساری چیزیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی. سیکنڈلی سپلائی چین کا نیم آف دا گیم از سپلائی چین. یو کانٹ فائنڈ دا ریسورس رائٹ ناؤ. آپ ہم نے ابھی 911 کے لیے ابھی ہم ایڈ دی ہوئی ہے. جی. سو وی فائنڈ لوڈز آف پیپل کمنگ, بٹ ہر قسم کا بندہ آ رہا ہے, لیکن چینلائز کوئی نہیں ہے. چینلائز کیوں نہیں ہے کہ یہاں پہ ہمارے یہاں جو جاب کی سچویشن, سپلائی چین, ایجوکیشن, کو ریلیشن کہیں بن نہیں رہا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی یہ سارے گیپس آ جاتے ہیں. اور جو ہائی اینڈ ٹیکنالوجی ہوتی ہے جس میں ہم AI کی باتیں بڑی بڑی کر لیں گے, ہم مشین لرننگ کی بات کر لیں گے,
اینڈ اس میں ہمیں وہ لیول کا مٹیریل یا جو ہمیں چاہیے اسٹرینتھ لوگوں کی وہ اتنی نہیں مل رہی ہے. So we need to work on this side. We hope we get there one time soon inshallah. یہ آصف صاحب میں نے آپ کے لیے لیٹر کے لیے یہ کویشچن ان سے لنک کر کے ایک رکھا ہوا ہے on the responsibility, but as of now, Iftikhar sir, can you tell us about the data sources for building this data? کیا کیا sources ہو سکتے ہیں, کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ آئی ایم گلیڈ آپ نے اس سوال کو چھیڑا کہ ڈیٹا سورسز. دیکھیں, ڈیٹا کی سورس سے پہلے ڈیٹا پہ ٹرسٹ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. میں اپنے 22 سال کے ایکسپیرینس میں بتاؤں کہ ہم پچھلے آئی اسٹارٹ مائی کیریئر ایز اے بزنس انالسٹ, اور بینکنگ سیکٹر کے علاوہ ایک بہت بڑی سیکٹر ہے جس میں ہم B2B ٹریڈ یا ای کامرس کہتے ہیں. اس میں ایک چیز ہم نے نوٹ کی کہ ہمارے پاس یہ آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہے کہ ڈیٹا ہم کہاں سے لے کر آ رہے ہیں. ڈیٹا بہت ہے, ڈیٹا اوور لوڈیڈ ہے, انفارمیشن اوور لوڈیڈ ہے, ERP ٹولز, بزنس انالیٹک ٹولز موجود ہیں, بٹ ڈیٹا پہ ٹرسٹ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور ٹرسٹ اس وقت آتا ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ ڈیٹا کہاں سے اوریجنیٹ ہو رہا ہے. ایگزامپل میں آپ کو اس طرح دوں گا کہ اس وقت پاکستان کے اندر اگر میں ای کامرس سیگمنٹ کی بات کرتا ہوں یا ٹریڈ کی بات کرتا ہوں تو اس میں 2 ایریاز بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں اور بیس ہیں. اس میں سے ایک کسٹمر کی انوائس اور ایک کسٹمر کا موبائل نمبر. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت گولڈ مائن کی حیثیت رکھتی ہیں کسی بھی ای کامرس ریلیٹڈ سیگمنٹ کے اندر. لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ, یہ پتہ ضرور ہے کہ یہ 2 چیزیں ہمارے پاس ہوگی تو ہم بہت بہتر کیمپین بنا سکتے ہیں, انالیسس کر سکتے ہیں, لیکن کہاں سے لینی ہے. جو سورس ہے وہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گی کہ جو اس چیز کو اوریجنیٹ کر رہا ہے. اب ٹریڈ کا ڈیٹا کوئی تھرڈ پارٹی آ کے دیتی ہے. اگر آپ کو پتا ہو کہ ٹریڈ کے سب سے زیادہ جو ریلیونٹ انڈسٹری ہے وہ ڈسٹریبیوشن سیکٹر ہے. انفارچونیٹلی ایک چیز جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی کولیبریشن نہیں ہے. جو آپ بات کہتے ہیں نا کہ باہر کے ٹولز, ہماری انٹرنل پوٹینشیل یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی ڈیٹا چاہیے تو ہم ایک تھرڈ پارٹی کو ہائر کرتے ہیں, نہ کہ ریلیونٹ پارٹی کو ہائر کریں. اسی طرح ای کامرس کے اندر بھی اگر ہم موبائل بینکنگ کی یہ موبائل فونس کی بات کریں تو ہمیں ایک تھرڈ پارٹی ٹول چاہیے ہوگا جہاں سے ہم کہیں گے جی آپ مجھے 1 ملین فون نمبرز لا دیں. اگر یہ ساری پارٹیز ڈسٹریبیوشن سیکٹر یا ای کامرس سیکٹر آپس میں جوائنٹ ہینڈ کرے تو جسے ہم کہتے ہیں نا جو ڈیٹا گولڈ مائن ہے وہ واقعی نکل کے سامنے آئے گا. جو سورسز ہیں, اصل چیز تو ہے کہ ڈیٹا ہمیں پتہ ہے, ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے, ہم نے ڈیش بورڈ پہ دکھا بھی دیا ہے. لیکن جو اب سب سے زیادہ چیلنجنگ پارٹ بن گیا ہے وہ ہے ڈیٹا کو ٹرسٹ کرنا. جو ڈیٹا نظر آتا ہے ہم اسے کویشچن کر دیتے ہیں میٹنگس کے اندر, بورڈ کے اندر, اپنے وینڈر کے ساتھ. ریزن بین ڈیٹا ہے, پر ڈیٹا کی اوتھینٹسٹی اور ڈیٹا کی جو سورس ہے وہ شاید یہ ایریا ہے جہاں پہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ اس ڈیٹا کی جو سورس ہے وہ کہاں سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے. Right, right. So to Asif Saab now, I'll be shuffling from like. So Asif, we've identified, Javed Saab has identified, so has Iftikhar. Responsibility ایک بڑا important factor آ رہا ہے. So who do you think is responsible for this? ہم بیٹھے ہیں سب لوگ, ہم میں سے کوئی responsibility کسی کو دینا چاہیں آپ کہ یہ وہ کون اس کی authenticity, اس کی collection, اس کو responsibility کون کر سکتا ہے آپ کے خیال میں, کون ہینڈل کر سکتا ہے؟ دیکھیں ظاہر ہے جس نے الٹیمیٹلی استعمال کرنا ہے بالآخر تو اس کی تو رسپانسبلٹی کم از کم بنی جاتی ہے کہ اس کے پاس تو پرفیکٹ چیز ہو. سیٹ صاحب ویسے اگر زور لگائیں گے تو نکل آئے گا ڈیٹا ویسے یہ بھی ہے. میں اپنے کانٹیکس میں ایسے دیکھتا ہوں کہ جیسے ہمارے کیپٹل مارکیٹ میں آلدو پاکستان اسٹاک ایکسچینج, نیشنل کلیئرنگ کمپنی, سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی, ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز, یہ سب الگ الگ کمپنیز ہیں. لیکن کیونکہ ہمارا ریگولیٹر کامن ہے تو بہت ساری دفعہ جب اس کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے ریگولیٹری نئی ریگولیشنز لانے کے لحاظ سے, نئی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے, تو وہ ہم اتنی بڑے جو کانگلومیریٹ آف آرگنائزیشنز ہیں سب سے کلیکٹیو ڈیٹا لے رہے ہوتے ہیں. اور اکثر آواز آ رہی ہے جی, SCDC ہم نے یہ سینٹرل رول لیا ہے کہ ہم باقی آرگنائزیشنز کا بھی ڈیٹا لے کے اس سے ایک سینس بنانے کی کوشش کرتے ہیں فار ریگولیٹری پرپز. تو ہم تو یہ کام کرتے ہیں کیونکہ اس کو اگر نہیں کریں گے تو وہ انڈیویجولی ہماری آرگنائزیشنز کے لیے بھی کارآمد نہیں رہے گا. تو we take the responsibility and try to do that. So we'll sometime sit later اور ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے ہر آرگنائزیشن کے لیے, کوشش کریں گے we should have this more often کہ اس میں رسپانسبلٹی ان کے پاس ہو. ڈیٹا ہے ہمارے پاس, اس کو کس طرح دیکھنا ہے, کیا کرنا ہے, we shall inshallah set for this. My next question is for Zaid. یہ میں نے تھوڑا میرے سے بھی انٹرسٹنگ تھا تو میرے سے انٹرسٹ تھا اس کا, اس لیے میں لکھا ہوا ہے How do business intelligence and business analytics support decision making for sales driven businesses? ہلو جی اچھا, تو
بزنس انالیٹکس اینڈ بزنس انٹیلیجنس کے اوپر میں نے اس وقت ایک شارٹ سی بات کری تھی. آئی ول ٹرائی ٹو ریکیپ دس ون مور ٹائم کہ بزنس انٹیلیجنس رنز یور بزنس اینڈ بزنس انالیٹکس کین چینج یور بزنس. ٹھیک ہے, بات ہوئی سیلز کو کس طرح سے جو ہے وہ کمپلیمنٹ کرتا ہے ڈیٹا. تو سیلز پہ آنے سے پہلے لیٹس ٹچ اپون کہ ڈیٹا انالیسس کرنا یا ڈیٹا انالیٹکس فار اے ایف ایم سی جی کمپنی لائک ای بی ایم امپورٹنٹ کیوں ہے. It will help you define your business strategy. It will point out all the negatives and the positives جو business کے اندر ہو رہے ہیں. And probably it will also highlight areas and knowledge that we never knew we had. یہ انفارمیشن جس وقت رائٹ ٹائم پہ, اینڈ دا کی ورڈ از رائٹ ٹائم پہ اسٹیک ہولڈرس کے پاس اویلیبل ہوتی ہے, so that's where the power comes and you can actually transform your insight into actionable items for driving your revenue sources. اچھا, کمنگ ٹو سیلس کمپنی میں کیا ہوتا ہے. سو ایف ایم سی جی کے اندر اگر میں حوالے سے بات کروں, سو وہاں پہ خالی سیلز نہیں ہوتی, وہاں پہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ دے گو ہینڈ ان ہینڈ, رائٹ. سو بیفور وی کم ٹو سیلز اٹ از امپورٹنٹ اینڈ امپیریٹیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ مارکیٹنگ کا ڈیٹا کیوں امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. مارکیٹنگ کا ڈیٹا سے جو انسائٹ ملتی ہے ہمیں, دیٹ از ایبسلیوٹلی کروشل. بہت ساری کمپنیز اب اسٹیپ ان کر رہی ہیں اس ڈائریکشن کے اندر, لیکن پہلے نہیں کرتی تھیں. نارملی ہماری اسٹڈیز ہوتی تھی, کنزیومر بیہیویئر کی اسٹڈی کر لی آپ نے, ایڈورٹیزمنٹ کے حوالے سے کچھ اپنی جی آر پیز اور ٹی آر پیز دیکھ لیے, بٹ دیٹ واز اٹ. اور وہ آئسولیشن کے اندر جو ہے انڈیپینڈنٹ ٹیمس ریویو کرتی تھیں. مارکیٹنگ انسائٹ کی ٹیم دیکھے گی کہ جی میری کمیونیکیشن چینل کس طرح سے چل رہا ہے, ٹریڈ مارکیٹنگ اپنی ایکٹیویٹیز دیکھے گی, بٹ دیر واز ایکچولی نو سچ کو ریلیشن ان ٹو آل آف دیز اسٹڈیز. جو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ فار انڈسٹریز لائک ای بی ایم اینڈ اور بھی بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو اب اس ڈائریکشن کے اندر کام کر رہی ہیں. سو وائی اٹ از امپورٹنٹ, بیکاز اٹ ول ہیلپ می اسٹریٹجائز مائی مارکیٹنگ کیمپینس. اٹ ول ٹیل می کہ میری ایڈورٹیزمنٹ کی ڈیموگرافکس کیا ہونی چاہیے, کون سا ایڈورٹیزمنٹ کہاں صحیح چلے گا, کس ایج بریکٹ کے لیے, کون سے ریجن میں. فار ایگزامپل وی کین ناٹ ہیو اے ممی ڈیڈی بچہ جو گٹار بجا رہا ہے اور کے پی کے میں آپ اس کا ایڈ چلا دیں, اٹ مائٹ بی ارریلیونٹ فار دیٹ مارکیٹ. سملرلی پروڈکٹ کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہے وہ بھی ویری کرتی ہے ریجن ٹو ریجن. کس ٹائم کے اوپر ایڈ چلانا ہے, اس ٹائم پہ آپ کے کمپٹیشن نے ایڈ چلایا تھا نہیں چلایا تھا, واز پیئنگ اے پریمیم فار اے پرائم ٹائم سلاٹ ورتھ اٹ اور واز اٹ ناٹ. سو آل آف دس ڈیٹا will definitely help an organization like us to strategize our marketing campaign. Now coming to the sales part, like I said, sales and marketing go hand in hand. So sales actually uses this marketing insight into driving their sales attack plan. Marketing کہاں پہ ہو رہی ہے, ٹریڈ مارکیٹنگ کدھر ہو رہی ہے, سیمپلنگ کدھر ہو رہی ہے, so do we actually push the sale اور یہ organic growth ہوگی. So this is the kind of information that we have started to get. And how does it help us? It will help a sales team کو کس طرح سے ہیلپ کرے گا کہ it will help us define our, for example, ہماری pricing strategy کیا ہونی چاہیے, ہماری win rate کیا ہونا چاہیے, ہماری ٹریڈ مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز کیا ہونی چاہیے, ہماری کسٹمر رسپانسونیس کس ایریا میں کتنی چل رہی ہے, do we actually need to push something into it, ہماری برانڈ لائلٹی اس وقت یا پروڈکٹ لائلٹی جو ہے وہ کتنی ہے, so on and so forth. So now what happens کہ جب آپ نے سب when you are doing everything right and eventually you meet your sales target, sales ہو گئی, target پورا ہو گیا, now what? This is not the end of the world. This is what we call it's an infinite game, because 100 billion کر لیا, 150 billion کر لیا, you don't stop there. Next target کیسے آتے ہیں. So when you succeed in one sales cycle, it will leave behind a analytical evidence ka trail that you should get further insight from and plan your next move. آپ نے ٹارگیٹ کی بات کر کے سیل والے کے آنکھوں میں آنسو لے ہیں آلموسٹ. So that's how FMCGs like us are looking into data analytics, and obviously to complement this, BI یا BA business analytics ہو گیا, business intelligence ہو گیا, these are merely tools, چاہے وہ Tableau ہو, Microsoft
पावर BI हो, SAC हो या Oracle का कोई हो. एक्सेल भी कहा, so that's also a tool. Exactly, That's also a tool. Yeah. exactly. The defining factor is कि modern tools are important भी हैं. I wouldn't say that because उसके अंदर जो built-in smart insights अब मिलनी शुरू हो रही हैं, वो हमें पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती थी उसको लाने के लिए. So we are getting that edge and that flexibility from modern tools as well. Thank you for linking it with your business, especially FMCG. बहुत अच्छा आंसर था आपका. अब स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर भी थोड़ा सा आते हैं because they represent about 80-85% of our market and they need to be competitive as well. और स्मॉल बिजनेसेस किस तरह इसका लेवरेज ले सकते हैं, उनको क्या चैलेंजेस होंगे? I'll throw this question to Hanan. थैंक यू उबैद. अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आई विल टेक यू थ्रू फॉर स्मॉल बिजनेसेस स्पेसिफिकली. अच्छा, एज़ पर माय एक्सपीरियंस आज तक मैंने भी जितनी मीटिंग्स की हैं, जिन इम्प्लीमेंटेशंस का मैं पार्ट रहा हूँ, डेटा किसी शेप साइज़ फॉर्म में हर ऑर्गेनाइजेशन के पास मौजूद होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो बिज़नेस कर रहे हैं और वो चीज़ों को चला रहे हैं, सेल्स भी उन्होंने ड्राइव करनी है, हर चीज़ चलानी है, हर एक के पास मौजूद है. जो मौजूद शायद कमी है ना, जहाँ हम अभी स्टार्ट में बात कर रहे थे, डेटा इज़ ऑयल, डेटा इज़ गोल्ड. सर, मिलावट हर एक चीज़ में हो सकती है, टू बी ऑनेस्ट. सो मिलावट कैन बी इन द ऑयल, मिलावट कैन बी इन द गोल्ड. अभी जैसे मेरे फेलो पैनलिस्ट ने बताया कि डेटा की जो एक्यूरेसी है ना और क्वालिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट कैसे हो सकती है? सबसे पहले स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को अंडरस्टैंड करने की चीज़ ये है कि वो डेटा तो मैनेज कर रहे हैं, बट शायद कोई उनके पास कंसोलिडेटेड सोल्यूशन नहीं लगा हुआ जिसमें हर तरफ से डेटा आ रहा है. मैं अगर एग्जांपल दूं तो शायद सेल्स एक्सेल पे मैनेज हो रही होगी, फाइनेंस के लिए कोई XYZ और सोल्यूशन लगाया होगा, प्रोडक्शन किसी और सोल्यूशन पे मैनेज हो रही होगी, या हो सकता है हो ही नहीं रही हो, कच्ची पर्ची पे मैनेज हो रही हो. सर, ठीक है, तो दैट कैन बी अ थिंग. बट अगर सबसे पहले उस डेटा को लेके आना है एक ERP प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है, इट कैन बी एनी टूल, जैसे अभी सर ने कहा कोई भी टूल हो सकता है, SAP, Oracle, एनी टूल. बट जब उस डेटे को हम उस जगह पे ले आएंगे तो डेटा के ऊपर वर्किंग करना, उससे इंसाइट्स लेना हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी वो डेटा साइलोज में मौजूद है. जब हम उसको एक प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे तो एक तो हमें ऑर्गेनाइजेशन की कुछ पिक्चर, मतलब कदरे जिस तरह वो पहले चल रहे थे, कुछ मज़ीद क्लियर हो जाएगी फ्रॉम अ स्मॉल मीडियम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. बट आने वाले टाइम में वो उस डेटा को एक्शनेबल किस तरह ला सकते हैं अपने लिए, वो उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, ट्रेंड्स ले सकते हैं उससे. दूसरा, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के ऊपर अगर मैं बात करूं सर, तो वहाँ पे ना आपके पास सैचुरेशन बहुत ज़्यादा होती है, और वही कंपनी स्मॉल मीडियम से मीडियम और लार्ज स्केल में जाती है जो अपनी कस्टमर जर्नी को इम्प्रूव करती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सेल्स ही है जिसने बिजनेस को ड्राइव करना है. और उसी ने ही आगे लेके जाना है. एट द एंड, अभी आप सेठ साहब की बात कर रहे थे, सेठ साहब को पैसों से गर्ज होता है, तो वो तभी आता है जब हम सेल करते हैं और हम चीज़ों को आगे लेके चलते हैं. प्लस इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह मैंने स्टार्ट में जब हम इंट्रोड्यूस करवा रहे थे उस वक्त मैंने जिक्र किया था कि डेटा सोर्सेज जो है वो खाली वो नहीं है जो ERP के अंदर है. डेटा सोर्सेज वो भी हैं जो एक्सटर्नल हैं, जैसे लिंक्डइन है, फेसबुक है, आपका ट्विटर है, डिफरेंट अकाउंट्स हैं. आप लिंक करें, कस्टमर सेंटिमेंट एनालिसिस परफॉर्म करें. आप देखते हैं कि मैंने एक सर्टन टारगेट किया एक सर्टन सेगमेंट को इंडस्ट्री के, वहाँ से मुझे अच्छा नहीं फीडबैक आ रहा, आप कहीं और इन्वेस्ट करें. बट ये आपको एक पेज पे एक जगह पे कैसे मिल सकता है? वो सिर्फ इसी तरह मिल सकता है जब आपके पास वो सारा डेटा मौजूद हो, क्वालिटी डेटा मौजूद हो, और वो कंसोलिडेटेड हो, और वो बिजनेस एनालिटिक्स परफॉर्म कर रहा हो. So small businesses के लिए तो consolidation first step आ जाएगा. एग्जैक्टली. वरना क्या होता है, स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो स्मॉल ही रहते हैं, या कुछ जाहिर है ख़त्म भी हो जाते हैं. तो इसको इम्प्रूव करने के लिए आई थिंक जो हमारा आज का टॉपिक भी है, वो अगर मैं इसको फ्रेज करूँ तो बेटर डिसीजन मेकिंग थ्रू बिजनेस एनालिटिक्स एंड ERP नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए बेटर डिसीजन मेकिंग थ्रू ERP एंड बिजनेस एनालिटिक्स. ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू. थैंक यू. Thank you very much. And before closing it down, अगर कुछ लास्ट रिमार्क्स अगर सबकी तरफ से मिल जाएं कि ऑथेंटिसिटी हम किस तरह, या कॉन्फिडेंस किस तरह इम्प्रूव करने के लिए अभी फ़ौरन स्टेप्स ले सकते हैं, बिकॉज वी हैव द कस्टमर्स हियर एज वेल, वी हैव द पार्टनर्स हियर एज वेल, इस डेटा के एक्सपर्ट्स भी बैठे हुए हैं यहाँ पे. तो इमीडिएट स्टेप्स टू इंक्रीज आवर कॉन्फिडेंस एंड द रिलायबिलिटी on the data. जी जावेद साहब. जहाँ तक ऑथेंटिसिटी की बात है, सिंस आई एम फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर, so authenticity of data is there especially when it comes to the financial sector. Authenticity का हमारे पास क्वेश्चन है ही नहीं. बात आ जाती है कि आप उस डेटा को एनालिटिक्स के लिए जब यूज़ कर रहे होते हैं
یا رپورٹنگ کے لیے یوز کر رہے ہیں. سو وی آر رپورٹنگ ایکوریٹلی, وی penny to penny ہم رپورٹ کرتے ہیں, that's why we are paying. Yeah. But when it comes to analytics, then you have to give the leverage. Outliers نکالنے ہوتے ہیں, normalization کرنی ہوتی ہے, تھوڑا innovate بھی کرنا ہوتا ہے. innovate بھی کرنا ہوتا ہے. تو پیوریفیکیشن آف ڈیٹا اور جو تھوڑا سا ملاوٹ نکالنے کی جو بات کر رہے ہیں, تو اس میں کچھ ڈیٹا جو آپ کو ملے گا وہ سپورٹنگ ڈیٹا ہی ہوگا, جو بیہیویئرل ڈیٹا ہے اور یہ ڈیٹا ہے. تو اس کو تو ابھی جب آپ لے کے آئیں گے اس کے ساتھ اور انالیسس شروع کریں, تو آئی تھنک دیر مسٹ بی کوئی آرگنائزیشنز اس طرح کے سیٹ اپس ہونے چاہیے فار اسپیشلی فار دا ایس ایم ایز, چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز ہیں ان کے لیے, جو ان کے ڈیٹا کو ایک سیکیور وے میں لے کے اس کو بیہیویئرل ڈیٹا کے ساتھ کمبائن کر کے ان کو کوئی انالیٹکس دیں. آئی ہیو سین کپل آف کمپنیز ڈوئنگ اٹ ان پاکستان اینڈ آئی ایم ویری امپریسڈ ان دا ریٹیل سیکٹر. سو اسی طرح دوسرے سیکٹرز میں بھی ان کو آنا چاہیے, اینڈ کانفیڈنس ہونا چاہیے سیٹ کمپنی کو کہ ڈیٹا کہیں جا نہیں رہا ہے, یہ ڈیٹا میرے ہی کام آنا ہے. افتخار صاحب یا جی, میں صرف اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ ٹول میں کوئی خرابی نہیں ہوتی ہے اور ڈیٹا بھی آپ کے پاس موجود ہوتا ہے. یہ جو برج ہے بٹوین ٹول اینڈ ڈیٹا, یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ہماری بہت ساری ای آر پی امپلیمنٹیشن کا سکسیس ریشو اس لیے بھی کم ہوتا ہے کہ شاید جہاں پہ وہ ای آر پی لگ رہا ہوتا ہے اس کی بزنس انڈرسٹینڈنگ پوری طرح نہیں ہوتی ہے. ہم وہ ڈیٹا بتا ہی نہیں سکتے ٹول ڈیش بورڈ کے اوپر, کیونکہ وہ انڈرسٹینڈنگ جو پرسیو کر کے سامنے والا بیٹھا ہوتا ہے کہ یار یہ مجھے نظر آئے گا, وہ نہیں آتی ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ڈیٹا پہ ہم نے کافی بات کی ہے. ٹولز میں کبھی کوئی خرابی نہیں ہوتی, چاہے وہ ایکسل ہو, چاہے وہ ورلڈ ریناؤنڈ ای آر پی ہو. اصل چیز ہے کہ ڈیٹا کی پریزنٹیشن, اوتھینٹسٹی پہ ہم نے بات کر لی, ٹرسٹ پہ بات کر لی. اب ڈیٹا کی پریزنٹیشن اس وقت آئے گی جب آپ اس ڈیٹا کو جانتے ہوں گے. تو نالج آف ڈیٹا از ویری امپورٹنٹ ٹو دا سکسیس فار اینی کائنڈ آف اے ای آر پی سسٹم. آصف صاحب, we still have 2 minutes, we can utilize that. میں آئی تھنک صرف افتخار کی بات کو اور جاوید بھائی کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ ظاہر ہے ایک مشہور مقولہ آئی ٹی میں بہت یوز ہوتا ہے, ویسے نان آئی ٹی پہ بھی اسی طرح فٹ ہوتا ہے اور شاید اب تو ملکوں پہ بھی فٹ ہونے لگا ہے کہ فول وتھ اے ٹول از اسٹل اے فول. ٹھیک ہے نا, تو ظاہر ہے وہ اگر آپ خود ٹول کو صحیح استعمال نہیں کریں گے تو ہر ٹول کو آپ بیکار کر دیں گے. اب آتے ہیں اوتھینٹسٹی میں. جیسے جاوید بھائی نے کہا, ظاہر ہے کیپٹل مارکیٹ کو اگر میں دیکھوں تو وہاں پر بھی یہ ڈائلاما آج نہیں ہے کہ ڈیٹا اوتھینٹک نہیں ہے, کیونکہ وہاں پروڈیوس ہی سارا ڈیٹا الیکٹرانکلی ہو رہا ہے. تو وہ کوئی پیپر ڈیٹا پروڈیوس ہی نہیں ہو رہا کہ اس کو کنورٹ کرنا ہے, اس کو لے کر آنا ہے, اس کو صفائی کرنی ہے اور پھر وہ چلے گا. ہاں, جو ایک ایج ہم لوگ اوور اے پیریڈ آف ٹائم پریکٹس کر کر کے امپروو کرتے جا رہے ہیں, وہ یہ کہ ایک تو ٹریڈیشنل وے ہے جس طرح آرگنائزیشن سیلز کے لیے, بیٹر مارکیٹنگ کے لیے ڈیٹا کو یوز کرتی ہیں. ہم اپنے آپریشنل اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجیز کے لیے بھی ڈیٹا کو یوز کرنے لگ گئے ہیں کہ اگر راست آ رہا ہے, روشن ڈیجیٹل آ رہا ہے, آٹو انشورنس کو لے کر آنا ہے, اور ابھی ہم ایک سینٹرل گیٹ وے پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ کم از کم ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز, کیپٹل مارکیٹ, انشورنس کمپنیز تو ایک ہی کے وائی سی یوز کر لیں. ہر ایک کو الگ الگ کے وائی سی ڈیٹا کیوں چاہیے, تو ایک سنگل پلیٹ فارم سے کے وائی سی یوز کر لیں. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جب ٹائم ٹو مارکیٹ بہت کم ہوتا ہے, بیکاز ایس ای سی پی, ایس بی پی جلدی چاہتے ہیں کہ کوئی چیز لانچ کی جائے, تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے ہماری پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی یہ ہے کہ ایک منیمم وائبل پروڈکٹ جو نارمل بھی ہوتا ہے کہ بنا لی, اور پھر آپ ڈیٹا کو یوز کرتے کرتے اپنی پروڈکٹ کو امپروو کرتے چلے جاتے ہیں. تو وی آر ٹرائنگ ٹو پریکٹس سو فار, اٹس اے مکس رسپانس, بٹ ایک اچھی پروگرس ہو رہی ہے اس کے اوپر. تھینک یو. چلیں جی, I'll wind this up and would not stand between you and the lunch. So thank you very much, panelists. That was a great discussion. Thank you for the insights. I wish we could talk more, but let's take it offline now, and inshallah we'll be here again.